دو علماء کی ایک ہمیشہ ایک لڑی رہی ہے، ایک وہ جو سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ اللہ اس کے رسول کا علم پر مقلد کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کربلا میں جا رہے تھے تو ایک پورا گروہ تھا علماء کا جو سمجھتے تھے کہ یہ فساد فی الارض ہے۔ ان میں قاضی شریح، بہت بڑا قاضی، حضرت عمر کے زمانے میں قاضی، حضرت عثمان کے زمانے میں قاضی، سیدنا علی کے زمانے میں قاضی۔ لیکن میں آج ایک تاریخ کا واقعہ بیان پڑھ رہا تھا کہ قاضی شریح نے بالکل ویسا ہی اس کے اوپر اعتراض لگا تھا جیسا کہ ہمارے قاضی فائز صاحب پہ لگا تھا جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہوا تھا۔ میں یہ تاریخ کی کتابوں میں سے ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ قاضی شریح نے کوفے میں ایک شاندار مکان خریدا جو ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ قاضی نے اس مکان کی مالیت فقط 80 دینار ظاہر کی اور اس دستاویز پر گواہوں کے دستخط بھی لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے قاضی شریح کو بلا کر نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کی اور فرمایا کہ ایک دن موت تمہیں آ لے گی، اس دن یہ جھوٹی دستاویز اور جعلی گواہان کچھ کام نہ آئیں گے۔ موت تمہیں اس گھر سے اکیلے نکالے گی اور گھسیٹتے ہوئے قبر تک لے جائے گی، اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ فیصلے آپ نے کبھی پڑھ کے سنائے ہیں اس شہباز شریف کو، اس نواز شریف کو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو کے فتویٰ دو کہ یہ خوارج ہیں، یا فتویٰ دو یا یہ فساد فی الارض پیدا کرتے ہیں؟ جو حکمران، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حکمران ظلم اور جبر کی چکی چلاتا ہے وہ بنیادی طور پر سب سے بڑا فساد فی الارض کا باعث ہوتا ہے۔ میں یہاں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کانپ جاتا ہے اس حدیث کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نسائی کی 4213 نمبر حدیث ہے۔ حضرت کعب بن اجرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، یہ 4 عربی اور 5 اجمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا۔ پاکستان کا سکہ رائج الوقت جھوٹ ہے۔ دجال کی آمد سے پہلے کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کی آمد سے پہلے دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، اور تم میں روئی بیضہ بولیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کھٹیا لوگ اہم ترین معاملات کے اندر گفتگو کریں گے۔ کون ہے جس نے جھوٹ بول بول کے اپنی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بنائی؟ اس ملک کے اندر گزشتہ 50 سال میں صرف جھوٹ بولا گیا ہے، اور اس ملک کے اندر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنے لیڈروں کی دفاع اس بڑے بڑے جھوٹ سے ہوتا ہے جس کا اب تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا جو ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی شخص اس وقت یہ نہیں کہتا کہ اس وقت یہاں ظلم کی آندھی چلی ہوئی ہے، جبر کا عالم ہے؟ ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے تعلق اور نہ میرا اس سے۔ رسول اللہ نے اس کو اپنی امت سے باہر خارج کر دیا، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا، کنونشنوں میں نہ گیا، کیونکہ ظلم تو بہت عرصے سے چلا آ رہا، پاکستان کے اندر گزشتہ کئی انصاف کے اندر، باقی معاملات کے اندر، اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر پر حاضری کی سعادت حاصل کرے گا۔ یہ میں احادیث سنا رہا ہوں، میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یاد رکھو اس امت کے اندر بڑے بڑے نام ہیں جو ایسے ہی علماء کے کنونشنز کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ پہلا نام 220 ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل کا نام ہے۔ احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے اندر پکڑا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پھر سنا دیتا ہوں۔ تاریخ پڑھا کرے اور اپنے وہ علماء کے بارے میں اپنی
سر فخر سے بلند کیا کرے کہ جنہوں نے ایسے علماء کنونشن جو تھے ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو جب رقہ سے اٹھایا گیا تو رقہ سے کہتے ہیں مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ ابن الحسیم پر رحم کرے، ابن الحسم پر رحم کرے، ابن الحسم پر رحم کرے۔ پوچھا بیٹے نے ابا جان ابن الحسم کون ہے؟ فرمایا مجھے وہاں سے لے جایا جا رہا تھا اور ڈر تھا کہ مجھے کوڑے مارے جائیں گے، مجھ پر تشدد ہوگا۔ تو ایک شخص میرے سامنے آ گیا اور اس نے اپنی قمیض اٹھائی، اس کے پورے جسم کے اوپر کوڑوں کے نشان تھے۔ فرمایا میرا جسم، اس پہ کوڑوں کے نشان دیکھ رہے ہو، میں بہت بڑا چور اور ڈاکو ہوں، مجھ پہ بہت تشدد کیا گیا لیکن میں نے کبھی بھی چوری اور ڈکیتی نہیں چھوڑی۔ دیکھو اللہ قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہ کرے کہ تم نے ایک ڈاکو جتنی بھی عظیمت نہیں تھی، تم نے ایک ڈاکو جتنا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب مجھ پہ کوڑے پڑتے تھے، کہتے ہیں ان پہ کوڑے پڑتے تھے اس طرح کے پڑتے تھے کہ ہاتھیوں کو اگر وہ کوڑے مارے جاتے تو بلبلا اٹھتے۔ 20 کوڑوں کے بعد ایک نیا جلاد لایا جاتا تھا اور اس نیا جلاد جو تھا اس کو کہا جاتا تازہ دم جلاد کو پھانسی، وہ کہا جاتا کوڑے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ جیل کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے سر پہ 20 کوڑے مارا جاتے، سارے علماء موجود تھے اس وقت، کنونشن ہو، کیا بات ہے۔ مامون کے زمانے میں، منصور کے زمانے میں، میں یہاں پر ان کی واقعہ، آپ جب کوڑے کھانے کے بعد نڈھال ہو کے جا رہے تھے تو راستے میں اسحاق بن ابراہیم کے یہاں ٹھہرے، کہتے ہیں کہ میں صائم تھا یعنی روزے سے تھا، کپڑے خون آلود تھے، تو میں نے اسی حالت میں نماز ادا کر دی۔ ابن سما نے کہا آپ نے خون کے کپڑوں میں نماز ادا کی؟ یہ ہے وہ علماء جو فتویٰ بازیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا اس طرح تو نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جنہوں نے خون کے بہنے کی حالت میں نماز ادا کی؟ ابوالکلام آزاد نے اس پہ بہت خوبصورت فکرے لکھے۔ اس احمد بن حنبل کا وہ خون اتنا مقدس تھا، اتنا مقدس تھا کہ وہ سارے کے سارے درباری علماء جو تھے ان کے مقابلے کے اندر اس کی عزت توقیر اعلیٰ عرفہ تھے۔ وہ صدیاں اس خون کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ کسی نے مجدد الثانی کا نام سنا ہے؟ بڑے بڑے علماء اس وقت اکبر اور جہانگیر کے ساتھ تھے۔ ابو الفضل فیضی سوات الالہام کی تفسیر لکھنے والا جو بغیر نقط کے اس نے تفسیر لکھی تھی، شیخ مبارک، یہ کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے علماء تھے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ دین الہی کا انکار کیا تو اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ وہ مجدد گوالیار کے قلعے میں قید رہے، لیکن وہ سارے یہ کنونشن اس وقت بھی منعقد ہوتے تھے۔ جب نظام الدین اولیاء کو پیش کیا گیا تھا اور وہ دربار کے علماء سارے وہاں موجود تھے، تو سوال کیا گیا کہ یہ جو تم قوالی سنتے ہو اس میں کوئی گنجائش کا؟ مزامیر میں ایک چھوٹی سی حدیث میں گنجائش ہے۔ تو نے کہا ابو حنیفہ کے مذہب میں کیا ہے؟ فرمایا وہ شہر برباد کیوں نہیں ہو جاتا جہاں رسول کی حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کا قول مانگا جائے۔ اور پھر دلی ایسی اجڑی تھی کہ دلی کا نشان ختم ہو گیا تھا اور شاہجہان آباد کیا گیا تھا۔